أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. احباب ذی وقار، اسلامی سال کے آغاز کے ساتھ محرم الحرام جیسے حرمتوں والے مہینے
کے ابتدائی ایام سے ہم گزر رہے ہیں۔ امت مسلمہ کا اسلام کے بارے، اسلام کے حاملین عاملین، اسلام کی دعوت دینے والے، پڑھنے اور پڑھانے والے، سیکھنے اور سکھانے والے، اور اس اسلام کے کلمے کو، پرچم کو بلند کرنے والے، اور ہر پلیٹ فارم کے اوپر اس کا دفاع کرنے والے، شہادتوں کے رتبے پانے والے، غازی بننے والے، اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جن ہستیوں کو یہ رتبے، یہ مقام، یہ مرتبے ملے، ہماری آج کی ملاقات اس ایمان اور عقیدے کے ساتھ رہے گی کہ جو ان ناموس ہستیوں کے اعزاز میں ایک مومن کا ہونا چاہیے۔ رب نے زندگی رکھی، انشاءاللہ اگلی ملاقات شہدائے اہل بیت ان کے ساتھ ہوگی۔ حضرات سب سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھیے کہ اللہ تعالی کسی بھی پیغمبر کو خود چنتے ہیں، اور رب کا چناؤ، اللہ کا انتخاب بے مثال ہوتا ہے، لازوال ہوتا ہے، نہ اس پہ حاشیہ نشینی کی اجازت ہے، نہ نکتہ چینی کی اجازت ہے۔ اللہ جو فیصلہ کریں وہ علم پہ مبنی، حکمت پہ مبنی ہوتا ہے۔ ہماری سوچ اس کا ادراک کر سکے، عقل وہاں تک پہنچ سکے، یا وہ ہماری عقل کی اپروچ سے باہر ہو، اللہ کے ہر فیصلے میں حکمت ہے۔ دوسری چیز، اللہ رب العزت نے کائنات میں ہر نبی کو مقام اور مرتبہ دیا، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین، خاتم الرسل بنانے کے ساتھ وہ تمام اعزازات جو پہلے نبیوں کو ملے تھے آپ کو دیے، اور اس کے ساتھ آپ کو وہ کچھ دیا جو پہلوں کے مقدر اور حصے اور نصیبے میں نہیں آیا۔ صرف ایک قبلے کی مثال لے لیں، تمام انبیاء کو اللہ نے پہلا قبلہ عطا فرمایا، بیت المقدس، اور محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ قبلہ 14 سال 6 ماہ نبوت کے بعد ملا رہا، اور ہجرت کے 16ویں مہینے اس قبلے کو تبدیل کیا گیا، اور تمام انبیاء کا قبلہ ایک طرف، اور اس میں بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا حصہ رہا ہے، نمازوں کا حصہ رہا ہے، عبادات و مناجات کا حصہ رہا ہے، لیکن جو قبلہ آپ کو ملا وہ کسی اور کے نصیبے میں نہیں آیا۔ جو خصوصیات اللہ نے آپ کو دے دی وہ کسی اور کو نہیں ملی۔ معراج خاصہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، پوری روئے زمین کو سجدہ گاہ بنا دینا خاصہ ہے میرے اور آپ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا، عطائیں ہیں اللہ کی، اور یہ استفاء ہے اللہ رب العالمین کا۔ تیسری گزارش، پوری دنیا میں جتنے بھی ریسرچ سکالر آج تک پیدا ہوئے ہیں، انہوں نے کامیابی کے جتنے زاویے، جتنے اینگلز اور جتنے معیار مقرر کیے ہیں، اور پھر ان کو جو نمبر دیے ہیں، مثلا ایک بندے نے پوری زندگی جھوٹ نہ بولا ہو، اس کا 1 نمبر، ایک شخص نے ساری زندگی بددیانتی نہ کی ہو، اس کا نمبر، کامیابی کے معیار 100 مقرر کیے ہوں، 200 کیے ہوں یا 500 کیے ہوں، پھر اس معیار کے مطابق بایوگرافی اور انسانی زندگی کو پڑھا گیا ہو، اور ریسرچ کرنے والا موافق بھی نہ ہو، حامی بھی نہ ہو، ماننے والا بھی نہ ہو،
لیکن جب 100 لوگوں کو پڑھے اور اخلاقیات کے، آداب کے، علم کے، عمل کے، معرفت کے، تہذیب کے، تمدن کے، ثقافت کے، دنیا داری کے، دینداری کے، حقوق کے، فرائض کے جتنے بھی معیار اس سے مقرر ہوئے تھے کرنے کے بعد جب زندگیوں کو پڑھ کے کامیاب ترین شخص ڈھونڈنے چلا، 100 کی لسٹ میں اسے سر فہرست اپنی کتاب میں جس جناب کا نام دینا پڑا وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ کتاب دنیا کی 70 سے زیادہ زبانوں میں ترجمہ ہوتا ہے، اس کا ہاتھوں ہاتھ نسخے بکتے ہیں۔ اپنے ناراض ہو جاتے ہیں کہ اس نام کو شامل کیوں کیا، اگر کرنا ہی تھا تو سر فہرست کیوں رکھا، اس کو بدلیے۔ اس شخص کا جواب یہ تھا، میں نے ان کا کلمہ نہیں پڑھا، میں ان کو ماننے والوں میں سے نہیں ہوں، میں ان کا فالوور نہیں ہوں، میں ان کا متبع یا مطیع نہیں ہوں، میں ان کا مرید یا ہاتھوں بیعت کرنے والا نہیں ہوں، لیکن کامیابی کے، کامرانی کے اور انسانیت کی معراج اور بلندی کے جو بھی اصول وضع کیے ہیں سب سے سر فہرست اگر کسی شخص میں پائے گئے ہیں ایک ہی نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں ان حقائق کو کیسے جھٹلا دوں، ان حقائق کو کیسے جھٹلا دوں۔ اور حضرات یہ کیوں نہ ہوتا، صحیح البخاری میں کتاب الوحی میں یہ حدیث موجود ہے، ابو سفیان محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا دشمن، شام کی سرزمین میں رومی حکومتوں کے وڈیروں میں سے ایک وڈیرا ہرقل، جب اسے خبر ملی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ان کے بارے میں جاننے کے لیے اس نے چاہا کہ سرزمین حجاز کا کوئی باشندہ یہاں ہو تو اسے بلایا جائے۔ حسن اتفاق کہ اس وقت کا بہت بڑا بزنس مین اور ٹریڈ کی دنیا کے اندر ایک ابھرتا ہوا ستارہ اور واقف کار حالات سے ابو سفیان موجود ہے، بلایا گیا۔ اس نے ہرقل نے جو سوالات پوچھے تھے ابو سفیان کے جملے ہیں، کہتے ہیں کہ اس نے جو پوچھا مجھے صحیح جواب دینا پڑا۔ اگر مجھے اس بات کا ڈر نہ ہوتا کہ دنیا کل کو میری سرداری پہ انگلی اٹھائے گی کہ سردار ہو کے اس نے جھوٹ بولا ہے، تو میں کعبہ کے اصلی رب کی قسم میں ساری باتیں وہاں غلط بتاتا، کیونکہ جو بھی وہ پوچھ رہا تھا مجھے بتانا پڑ رہا تھا وہ محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں جا رہا تھا۔ حضرات، غیروں نے تو اس بات کو تسلیم کر لیا، مخالفین سر فہرست جس ہستی کو ٹائٹل دے کے ڈگری دینے پہ مجبور ہوئے وہ غیر تھے، مگر اپنوں نے کیا کیا، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نام کی حد تک تو لیا، لیکن پریکٹیکلی یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ اس نبی کی 1% بھی اس کا رزلٹ نہیں ہے، 1% بھی اس کا رزلٹ نہیں نکلا، وہ کامیاب نہیں۔ اس کے جتنے طلبہ تھے، جتنا ہاسٹل تھا، جتنے ایڈمیشن تھے، جتنے داخلے تھے، جتنی تعلیم تھی، جتنی تربیت تھی، وہ سب زیرو نکلی، اور آپ کے اس دنیا سے رخصت ہونے کے ساتھ ہی وہ سب کے سب مرتد ہو گئے، اور آپ کی تعلیم، آپ کی تربیت، آپ کے نہج، آپ کے منہج، آپ کے علم، آپ کے مرتبے، آپ کے مقام، آپ کی سیرت، آپ کے کردار اور آپ کے قدوہ اور آپ کے طریقہ اور آپ کے انداز کو چھوڑ کے وہ مرتد ہو گئے۔ معاذ اللہ، لوگوں غیروں نے تو مانا کہ اس سے بڑھ کے کامیاب نہ استاذ دیکھا گیا، نہ باپ دیکھا گیا، نہ جو ہے رہبر اور لیڈر دیکھا گیا، نہ کوئی کمانڈر دیکھا گیا، اور نہ کوئی سویلین میں، نہ کوئی سپہ سالاری میں، نہ افواج میں، اور نہ جو ہے جنگ و جدل میں۔ اس سے بڑھ کر کے کامیاب تہذیب اور تمدن اور ثقافت کہ جس نے انقلابی دنیا چند پل میں تھوڑے سے نقصان کے ساتھ بپا کی ہے، اپنے کہتے ہیں کہ نہیں، اپنے کہتے ہیں کہ نہیں۔ بڑی معذرت کے ساتھ کتنی بڑی بڑی انگلیاں میرے محبوب پہ اپنوں نے اٹھائیں۔ کسی نے کہا جب اس دنیا سے گئے تو تب تک اس کے پیچھے نماز پڑھنے والوں کی بغلوں میں بت تھے، وہ ان کے بت ہی نہیں نکال سکا۔ کیسا کامیاب استاذ تھا، کیسے
कामयाब रहबर थे, कैसे कामयाब मुरब्बी थे और कैसे कामयाब लीडर थे। दूसरे उठे और उन्होंने कहा कि जनाब वो जाती गए हैं तो सब मुर्तद हो गए हैं, 3 या 4 बचे थे या उसके घर वाले, और घर वालों में भी सिर्फ एक दामाद और उसकी जो है बेटी, बाकी सब के सब। वो नबी ऐसा था जिसे रिश्ते करने नहीं आते थे, रिश्ते लेने नहीं आते थे, उसे ससुराल भी अच्छे नहीं मिले, इंतखाब अच्छा नहीं कर सका, उसे जो है दामाद भी अच्छे नहीं मिले, इंतखाब अच्छा नहीं कर सका, ना उसके ससुराल अच्छे, ना ददियाल अच्छे, ना ननियाल अच्छे, ना उसका याराना अच्छा, ना दोस्ताना अच्छा, ना उसके जो है हम प्याला, हम नवाला, हम माकल, हम मशरब अच्छे, ना साथ में उठने बैठने वाले अच्छे, ना यारे हजर अच्छे, ना यारे सफर अच्छे। फिर ये कैसे कामयाब नबी हैं और कैसी उनकी जो है कामयाबी के झंडे हैं। गैर तो तस्लीम करके सर झुका के बैठा है और अपने गली गली में, मोहल्ले मोहल्ले में अपने ही कौम के पैसे को, टैक्स को, सरमाए को लेकर के कौमी वसाइल और खजानों का इस्तेमाल करके शेल्टर दे के, तहफ्फुज दे के, सिपा दे के, अफवाज दे के और गन पॉइंट के ऊपर फिर उसके यार और उसके दोस्त और उसके अहबाब और उसके असहाब, वो कामयाब तरीन इंसान जिनकी आसमान की लेबॉर्टरी, दुनिया की लेबॉर्टरी का टेस्ट नहीं, आप और मैं आगा खान से, शौकत खानम से टेस्ट करवा लेते हैं, फूले नहीं समाते। जनाब मेरा टेस्ट वहां से हुआ है, मैंने वहां से जाकर के जो है ये रिपोर्ट ली है। अल्लाह ताला सूरह हुजरत में उन असहाब का, मेरे नबी के यारों का, आपके प्यारों का तज़किरा करते हैं, अजीब अंदाज में करते हैं। और आखिरी जो रिपोर्ट आती है, उलाइकल्लज़ी नम्तहनल्लाहु कुलूबहुम लित्तक़वा, लोगों तुम उनके बारे में बात करते हो, उनका जाहिर भी हमने देखा है, उनका बातन भी हमने देखा है और उनके दिलों का इम्तिहान और टेस्ट लिया है। वो कामयाब तरीन इंसान है, वो साफ दिल वाले, जैसे उनका जाहिर है वैसे उनका बातिन है, मोहब्बतें हैं, खुलूस है और हम उनसे राजी हैं, वो हमसे राजी हैं। हजरात, ये असहाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर नबी पर ईमान है, महबूब की कामयाबी को हम मानते हैं, तो फिर मेरे महबूब की मस्जिद और मदरसे, आपके इदारे, वो तमाम तर इदारे जो आपने मस्जिद से जोड़े हुए थे, जिनमें तरबियतें की गई थी, जिनमें इन असहाब को पाला गया था, उनकी कामयाबियों और कामरानियों को और उनके ईमान को तस्लीम किए बगैर आपका और मेरा ईमान खतरे में है। लिहाजा वो पाकिस्तान के सियासतदान हों या आलम इस्लाम के हों, वो मुल्क अजीज के हुक्मरान हों या आलम इस्लाम के हों, वो अफवाज पाकिस्तान हो या अफवाज उम्मत मुसलमा हो, वो सिपाही पाकिस्तान हो या सिपाही उम्मत मुसलमा हो, हजरात खुफिया तहरीकें और तंजीमें हों, सब की सब आम आदमी हो, जिम्मेदारी बनती है कि अगर महबूब का कलमा पढ़ा है और उन पे एतमाद है और उन पे यकीन है और उनकी कामयाबी तस्लीम है, तो फिर खुद भी उनके और उनके असहाब के बारे में कभी अपनी जुबान न खोलें और किसी दूसरे को भी इसकी खुलेआम इजाजत न दें। यह जिम्मेदारी है अखलाकी, ये जिम्मेदारी है सियासी, ये जिम्मेदारी है अमन व अमान की, ये जिम्मेदारी है कि हमारे ईमान की और दीन की, दुनिया भी इसी से है, उकबा भी इसी से है। भाइयों, मैं सिर्फ एक मिसाल दे के आगे बढ़ रहा हूं। असहाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है? ये लोग कौन है? मन लकी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोमिना, सहाबी वो होता है जिसे रब ने ये शरफ दिया हो कि उससे पहले हजार साल मुद्दतों में लोग पैदा हुए। रब चाहता तो इनको वहां भी पैदा कर देता, लेकिन रब ने इनको पैदा ही तब किया जब मोहम्मद रसूल सल्लम का जमाना आया। ये चाहने से नहीं होता। आज कितने लोग हैं जो नात पढ़ते हैं और अपने दिल की तमन्ना रखते हैं, काश मैं भी दौरे रिसालत में उठाया होता। तमन्नाओं से, चाहतों से, आरज़ुओं से नहीं मिलता ये एजाज। रब ने उनका वो दौर, वो जमाना, वो वक्त बनाया जिसमें महबूब को रिसालत और नबूवत देनी थी। फिर उनकी मुलाकातें करवाई, और मुलाकातें भी क्या थी? फेस टू फेस, सीना बसीना, निगाहें और नजरें। नजरें तलज्जुज ले रही हैं, सुकून ले रही हैं, वजूद इंजॉय कर रहा है, ईमानी कैफियतें बढ़ रही हैं, आपके इर्द गिर्द आपकी सोबत में है,
آپ کے الفاظ اور کلمات، آپ کی سیرت کا سایہ اور کردار ایک درخت کی چھاؤں میں بیٹھے تو طبیعت فریش ہو جاتی ہے، وہ تو میرے محبوب کی رسالت کی چھاؤں میں پلے ہوئے کردار تھے۔ ان لوگوں کے بارے میں یہ اعزاز ساری دنیا مل کے بھی حاصل کرنا چاہے تو نہیں کر سکتی، اور یہ ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے۔ کل حسن اتفاق کالج سے نکلا تو ذرا گاڑی کی بیٹری میں پرابلم آئی، عبداللہ پور پل کے نیچے گاڑی بند ہوئی، بند گاڑی کو دیکھ کے بائیں طرف سے نشہ کرنے والا ایک نوجوان، اس نے دستک دی، ہاتھ آگے پھیلایا، میں نے اسے کہا کہ ذرا اس طرف آ، لوٹ کے آیا، میں نے کہا گاڑی کو ذرا دھکا لگوا پھر ملتے ہیں، لوگ لے ایک دو، اس نے اکیلے نے دھکا لگانا شروع کر دیا، خیر گاڑی سٹارٹ ہوئی، بلایا، جو دینا تھا دیا، میں نے پوچھی، میں نے کہا یار تو اپنی مزے کی زندگی میں ہے، تجھے دنیا و مافیا کی خبر نہیں، تیرے دل کی کوئی چاہت ہو تو مجھے وہ تو ذرا بتا، میرے اپنے سروے ہوتے ہیں، اپنا انداز ہوتا ہے۔ پتہ کیا کہنے لگا؟ کہندا جی سب کچھ ہی ویکھ لئیدا پر ایک ہی خواہش ہے، سونیاں نوں وی کتے ویکھ لیندا نا۔ محبوب کو دیکھنے کی خواہش ایک نشئی کے دل میں بھی ہے۔ یہ تڑپ مانگنے سے نہیں، اللہ کی عطا سے ملتی ہے۔ اور جس کو رب نے یہ زندگی میں موقع دیا، بار بار دیا، اس ہستی کو اللہ نے اعزاز سے نوازا، ان کے ٹیسٹ ہوئے، انٹرویوز ہوئے، اور ان کے تذکرے رب نے پہلی کتابوں میں کیے۔ یقین نہیں آتا تو اپنے قرآن مجید کی سورۃ الحجرات سے پہلی سورہ، سورہ الفتح پڑھ لیجئے۔ ناکام کون ہے اور اللہ نے فتح اور کامیابی، یہ دنیا، یہ عقبہ، یہ آخرت کن کے نام کی ہے؟ ذرا پڑھیے گا۔ اللہ فرماتے ہیں هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، محبوب کو بھیجنے والا، چننے والا، رسول بنانے والا وہ اللہ ہے۔ وہ خود نہیں آئے، رب نے بھیجا ہے، دین دے کے، ہدایت دے کے، حق دے کے۔ کیوں؟ لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ جتنے لوگوں نے ادیان باطلہ بنائے ہیں اور اپنے رسوم، اپنے رواج، آباء و اجداد کے طور طریقے چلا رکھے ہیں، ان کے اوپر غلبہ دینا۔ وکفیٰ باللہ شہیدا، کوئی بھی گواہ نہ بنے، اکیلے رب کی گواہی کافی ہے۔ نہ بنو گواہ، اکیلے رب کی گواہی کافی ہے۔ محمد الرسول اللہ، کون ہے وہ رسول؟ بائی نیم ہمارے محمد ہیں، اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ والذین معہ، حضرات میں اس ایک لفظ پہ پوری دنیا قربان کر دوں، اس ایک لفظ پہ۔ یہ جذبات نہیں ہیں، یہ حقائق ہیں۔ دنیا کہتی ہے جو ساتھ تھے منافق تھے، دنیا کہتی ہے جو ساتھ تھے وہ مرتد تھے، معاذ اللہ دنیا کہتی ہے جو ساتھ تھے وہ ایسے تھے۔ تمہاری گواہی کو دیکھوں جنہوں نے کبھی استنجا صحیح سے کر کے نہیں دیکھا، کہ اس کی گواہی کو مانوں جس نے بنایا ہے۔ والذین معہ، ان کے ساتھ جو ہے اشداء علی الکفار، وہ منکروں پہ، کافروں پہ سخت رہے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ اس سختی کو بھی انشاءاللہ محسوس کریں گے۔ رحماء بینہم، وہ آپس میں شیر و شکر، وہ آپس میں پیار اور محبت، وہ آپس میں پیار ہی پیار، رحیم ہی رحیم، نرم ہی نرم۔ رز میں حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن، یہ اسی کا ترجمہ ہے۔ اور اگر آپس میں دوستانہ اور یارانے کا حلقہ ہو تو ریشم کی طرح نرم۔ یہ ریشمی ماحول، یہ ریشمی تعلق، یہ محبت پہ مبنی، یہ پیار پہ مبنی۔ آل رسول اور اصحاب رسول کو لڑا کر کے پیش کرنے والے، باب فدق اور دیگر اس طرح کی سازشیں اٹھا کے سن 61 کے جو ہیں وہ واقعے کو لے کے ما قبل اس سے 40 سال پہلے شہادتیں پانے والے، اور اس سے پہلے 50 سال اس دنیا سے چلے جانے والے، ان کی قبروں کو کرید کے اور کھود کے، ان کے پتلے نگال کے، ان کے بارے میں باتیں کرنے والے، ان کی بات کی کیا ویلیو ہے؟ ذرا رب کا قرآن پڑھا کرو۔ اللہ فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں کہ جو کافروں پہ سخت، آپس میں نرم، اہل بیت اور اہل رسول
जो है असहाब रसूल, इनकी मोहब्बतें हैं, इनकी मोहब्बतें हैं, रुहमाउ बैनहुम, इनके रहम के रिश्ते हैं। मेरे रब ने इंशाअल्लाह तौफीक दी तो अगले से अगले जुमे में हम असहाब रसूल और आले रसूल की रिश्तेदारियां, रहम के रिश्ते, रहमत भरे, प्यार भरे, मोहब्बतों भरे, उल्फतों भरे ताल्लुकात के भी इंशाअल्लाह नक्शे अहबाब के सामने रखेंगे। लेकिन इस वक्त कुरान मजीद की इस आयत का तर्जमा तराहुम, इनको अल्लाह ताला जिक्र करते हैं कि देखो जरा, तराहुम, जाओ पढ़िए सीरत, जाओ उठाइए तारीख, जाओ उठाइए तराजिम, तराहुम रुक्कान सुज्जदा, इनको जब भी देखा गया है या रुकू में या सुजूद में, रब के सामने झुके झुके से, मिटे मिटे से, इबादत गुजार, तहज्जुद गुजार, दिखावे के लिए आए थे, माज़अल्लाह मुनाफिक थे, नहीं, यब्तगूना फज़लन मिनल्लाहि व रिदवाना, उनके तमाम मामलात का मकसद सिर्फ रब की रिजा है और अल्लाह की मगफरत है। अल्लाह की तरफ से वो अल्लाह का फजल चाहते हैं, रब की रजा चाहते हैं। अलामतें क्या हैं? सीमाहुम फी वजूहिहिम, उनकी लंबी लंबी जुल्फें और गंदगी और गिलाजत से लटे हुए वजूद, और जो है वो एक एक इंच उनके जिस्म पे गंदगी और गिलाजत और मैलें नहीं चढ़ी हुई। कैसे हैं वो लोग? अल्लाह कहते हैं उनकी पहचान क्या है? उनके गलों में मनके नहीं है, टल नहीं है, मुंदरियां नहीं है, पत्थर नहीं है, घोंगे नहीं है, घुंघरू नहीं है, मतैरे नहीं है। सीमाहुम फी वजूहिहिम मिन असरि सुजूद, उनके चेहरे के ऊपर सजदों की वो बहार नजर आती है। भाइयों, सजदे की दो बहारें हैं। एक वो लोग जिनके माथे के ऊपर निशान बनता है। कुछ लोग ऐसे हैं जितना मर्जी सजदा करें माथे पे निशान नहीं बनता, जैसे काले लोग हैं, अफरी लोग हैं, लेकिन उनके काले चेहरे पे भी जो नूर आ जाता है वो सजदे का पहचान और पता देता है कि ये शख्स तहज्जुद गुजार है, ये सजदा गुजार है, ये नमाज पढ़ने वाला है, ये इबादत गुजार है। इत्मीनान सीमाहुम फी वजूहिहिम मिन असरि सुजूद ज़ालिका मथलुहुम फित तौरात, यहूदी भी मान गए, उनकी तौरात में भी उनके तज़किरे, यहूदी भी मान गए, उनकी तौरात में भी इना सहाब के तज़किरे, व मथलुहुम फिल इंजील, ईसाई भी मान गए, उनकी किताबों में भी तज़किरे। और कुरान जो कहता है सच कहता है। यहूदियों और ईसाइयों की किताब में सर फहरिस्त टॉपर मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और टॉपर क्यों बने हैं? चंद मुट्ठी लोगों के साथ 313 को लेके बदर जीतते हैं, 700 के साथ ओगे कामयाब माबाद मुआमलात दिखाते हैं, 1400 सहाबा के साथ आप जो है वो बैयत रिजवान और सुलह हुदैबिया में झुक के भी जीत जाते हैं। और सूरह फतह उतरी ही उसी लिए थी, इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना। गैर तो मान गए, कुरान कहता है यहूदी मान गए, तौरात मान गई, इंजील मान गई, ईसाई मान गए। नहीं माने तो कलमा पढ़ने वाले अपने ही नहीं माने, अपने नहीं माने। अल्लाह फरमाते हैं अपनों का जो ऐसे करते हैं उनकी भी हालत सुन ले। कज़र अखरज शता, जमीन बड़ी अच्छी थी, मालिक बड़ा अच्छा था, हल चलाया गया, बीज डाला गया, पानी लगाया गया, और फिर वो अंगूरी निकली, जमीन को फाड़ के निकली, और उसने अपने पत्ते निकाले, फिर वो थोड़ा थोड़ा के नशो नुमा पाने लगी, बरगोबार आने लगे, डालियां मजबूत होने लगी, बूर लगने लगा, फल लगा। जो मालिक था वो देख के खुश हो गया, जो मुखालिफ था, जो शरीक था, जो हासिद था, वो जल के रह गया, वो जल के रह गया। ये फसल की मिसाल है। अल्लाह मिसाल देते हैं, जरा सुनिए। कुरान कहता है कज़र इन अखरज शता, उस खेती की तरह जो जमीन से निकली, फ़आज़रा, उसके नन्हे मुन्ने पौधे बने, फस्तगलज़ा, फिर इनकी जो है वो अपने आप को नश्व नुमा में बढ़ोतरी आई, फस्तवा अला सूके, फिर वो अपने तनु के ऊपर खड़े होने लगी, युजिबु ज़ुर्रा,
मालिक को, किसान को तो बड़ा अच्छा लग रहा है मेरी खेती कितनी कमाल है, और मुखालिफ क्या कह रहे हैं, ये जल जाए, ये ज़ाय हो जाए, इसका इसे फल ना मिले, इसकी फसल बर्बाद हो जाए, इसे गल्ला ना मिले, इसे नतीजा ना मिले। अल्लाह कहते हैं ले यगीज़ बिहिमुल कुफ़्फ़ार, ताकि दुश्मनों को मजीद जलाया जाए, गैज़ आए, गुस्सा आए, दुख पहुंचे, तकलीफ आए, परेशानी आए। अल्लाह अकबर। ये सूरतुल फतह अल्लाह जिक्र करते हैं, वअदल्लाहुल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति मिनहुम, मेरे महबूब के सहाबा जो ईमान लाए हैं, नेक अमल किए हैं, अल्लाह के वादे हैं। दुश्मन तुम्हारे बारे में, मुनाफिक तुम्हारे बारे में जो मर्जी बोले, मगफिरतों व अजरन अजीमा, हमने तुम्हारे गुनाह पहले तो हैं नहीं, अगर हैं तो मुआफ कर दिए हैं, और गुनाहों को नेकियों में बदल दिया है, कमी बेशियां दूर फरमा दी हैं। रदी अल्लाहु अन्हुम व रदू अन, आपसे राजी हो गए हैं, और जितना आपके बारे में कीचड़ उछाला जाएगा उतने हम आपके दर्जे और अजर बुलंद करते जाएंगे। हजरात, इसलिए गुजारिश करता हूं, हर साल, हर जुमे, हर खुतबे में उनके बारे में जज बन के फैसले करते करते और कीचड़ उछालते उछालते कहीं अपनी डायरी खराब ना कर लेना, क्योंकि सब इंसान है और इंसान को इंसान की खैरखाई करनी चाहिए। मसल की जंगे घर में रख दें, इनको लपेट दें। जिन हस्तियों के साथ मेरे महबूब की जिंदगियां गुजरी हैं, उनसे प्यार करना सीखें। अगर महबूब से सच्चा प्यार है तो यारों के यार भी तो यार होते हैं, और दोस्तों के दोस्त भी दोस्त होते हैं। प्यार कीजिए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, ख्याल रखिए उनका, इज्जत दीजिए उनको। और यहीं से मैं कन्वर्ट हो रहा हूं गुफ्तगू के दूसरे हिस्से की तरफ, और वो हैं शुहदाए इस्लाम, शुहदाए असहाब। मैं बार बार इन चीज़ों की तरफ तवज्जो क्यों लाता हूं, सिर्फ इसलिए कि कुछ बेचारों को खबर ही नहीं होती, वो में कुछ ऐसे बोल जाते हैं कि अल्लाह मुआफ़ करे, हजरात मीडिया भरा पड़ा है मेरे महबूब के शेखैन को गालियां देते हुए, सिद्दीक़ अकबर पे जुबान खोलते हुए, जो टके का आदमी नहीं, जिसकी एक दमड़ी बराबर वैल्यू नहीं, जो उनके जूतों के तलवों को लगी हुई शायद गंदगी का भी मुकाबला न कर सके, और लगी हुई उस खाक के एक जर्रे के बराबर भी ना पहुंच सके, वो आसमान के सूरज और चांद और सितारों पे थूकता है। हालांकि महबूब कहते हैं ला तसुब्बु असहाबी, मेरे सहाबा को गाली ना देना। मैं उनमें से सिर्फ एक उमर की बात करने लगा हूं रदी अल्लाह ताला अन्हो, जिनका यकम मुहर्रम के साथ यौम शहादत है, और हजरात इस यौम शहादत को जरा दिखाना भी चाहता हूं, और इनके वैल्यू में से, किरदार में से, करैक्टर में से सिर्फ चंद झलकियां। जो लोग उमर को नहीं जानते वो जान लें। मैं 4-5 इशारे दे रहा हूं। पहली बात, ये वो उमर हैं जो अंबिया अलैहिमुस्सलाम के बाद हुक्मरानी, सुल्तानी, रहबरी, लीड करने में, कमांड करने में, सिपा सालारी में इन जैसा मां ने जन्म दिया ही नहीं। नबियों के बाद सरे फहरिस्त अगर कोई दबंग, मजबूत तरीन, ताकतवर हस्ती खड़ी है तो नाम उमर है। इब्ने खत्ताब हैं, रदी अल्लाह ताला अन्हु है, और हैं कौन? मोहम्मद रसूल सल्लम की मांग दरबार रिसालत ने मांगा है, झोली फैला के मांगा है। ये वो उमर है रदी अल्लाह ताला अन्हु जिनको बात की है तो 27 मर्तबा आसमान से कुरान उनकी तर्जुमानी के लिए उतरा है। जाओ लोगों, पूरी दुनिया में जितनी औरतें इज्जत मआब हैं, पर्दा करती हैं, जिस्म ढांपती हैं, किसी भी घर में है हजरत उमर की गैरत उनको सलाम किए बगैर उसका गुजारा ही नहीं है। जाइए पता कीजिए। अगर कोई बहन वाला है, बेटी वाला है, मां वाला है, बीवी वाला है, बहू वाला है, औरत अपने 60 रिश्तों में जिस भी रिश्ते में जुड़ी हुई है, जो इज्जत, जो गैरत, हया वाला, बावकार, बालिहाज, बामुरब्बत, गैरतमंद आदमी है, उसे उमर को सलाम करना पड़ेगा।
کیونکہ پردے کی بات ہے، پردے میں رہنے دو. یہ ترجمہ نہیں کرتے ہوئے یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک، یہ جب جملے اترے تھے وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ، قیامت تک کے لیے خود کو مومن کہنے والا جب اپنی بیٹی کو، بیوی کو با حیا بولے گا اور اسے پردہ کا حکم دے گا یا اسے چادر یا اوڑھنی لے کے دے گا، جناب عمر کی سوچ کو سلام کرنا پڑے گا. آگے بڑھیے. کون ہے عمر؟ یہ جن کے بارے میں بچوں کو، ان بیچاروں کو گھر میں پیدا ہوتے ہوئے تعارف ہی غلط دیا گیا ہے. ان کا قصور نہیں ہے، ہماری غلطی ہے کہ ہم ان کے دروازے تک جا کے دستک دے کے انہیں بتا نہیں سکے. کچھ ان کی بھی غلطی ہے کہ انہوں نے اسلام کی ان عظیم ہستیوں اور انبیاء کے بعد سب سے مضبوط ترین، دبنگ ترین، عظیم ترین، کائنات کے بہترین رہبر کمانڈر کو اس کی زندگی کے بارے میں انہوں نے بھی کبھی پوچھنا گوارا نہیں کیا. تو سنیے، بڑے سارے لوگ ہوتے ہیں جن کے دل اللہ نے صاف بنائے ہوتے ہیں لیکن معلومات بسا اوقات غلط ہوتی ہیں. یہ وہ ہستی ہیں کہ جن کو 14 پیوند کرتے پہ دیکھے گئے ہیں مگر حکمران وقت، سادگی کی انتہا. آج جتنے بھی لوگ سادگی کی بات کریں گے نا، رہ جائیں گے، آئیڈیل بنائیں گے مگر ویسا کر نہ پائیں گے. اساسوں کی بات کریں گے اور اس کی ڈکلیریشن مانگیں گے. جناب عمر کو سلام کرنا پڑے گا. آج جتنے لوگ اٹھیں گے ان کے دل میں خوف خدا ہوگا. عمر سے بڑھ کے نہیں ہوں گے کہ جن کی انگوٹھی پہ جملہ ہی یہ لکھا تھا کفا بالموت واعظا یا عمر. عمر اگر تیرے سامنے پوری دنیا کا کوئی حکمران نہ بھی بولے تو موت جو چپ کر کے تمہیں واعظ و نصیحت کرتی ہے، ذرا ڈر کے رہنا، یہ تیرے رب کے ہاتھ میں ہے. اور جن کے بارے میں مستشرقین نے لکھا، اگر دنیا میں ایک عمر اور پیدا ہو جاتے اور انہیں یہاں موقع مل جاتا، پوری دنیا میں اسلام کے علاوہ کوئی اور دین ہی نہ ہوتا. عمر، تجھے مستشرقین نے بھی سلام کر دیا، تجھے یہود و نصارہ کو بھی سلام کرنا پڑا. کون عمر؟ جن کے لا، جن کے اصول، جن کے قاعدے، جن کے ضابطے، جن کے قانون دنیا کے اس وقت 245 ملکوں اور جزیروں کے اندر رائج ہیں. کامیابی ہو تو ایسی ہو، کامرانی ہو تو ایسی ہو، سیاست ہو تو ایسی ہو، سیادت ہو تو ایسی ہو، قیادت ہو تو ایسی ہو، لیڈرشپ ہو تو ایسی ہو، اصول اور قاعدہ ہو تو ایسا ہو، قانون ہو تو ایسا ہو، عدلیہ ہو تو ایسی ہو، عمر ہو تو ایسا ہو رضی اللہ تعالی عنہ. اور ساتھ میں یہ بھی کہہ دوں کوفہ والے بڑے خوش ہوتے ہیں کہ ہم کوفی ہیں اور بصرہ والے بھی بڑے خوش ہوتے ہیں کہ ہم بصری ہیں. پتہ ہے کہ کوفہ بنایا کس نے تھا؟ پتہ کرنا ذرا. کوفے کی فوجی چھونی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ہاتھ سے سلام نہیں ہوتا تو دل سے تو سلام بنتا ہے. سلام بنتا ہے، تسلیم بنتی ہے، خراج عقیدت، خراج تحسین بنتا ہے، دل میں ادب اور احترام ہوتا ہے، پلکوں کا بچھانا بنتا ہے، نظروں کا جھکانا بنتا ہے. کوفہ کوفی کہلا نہیں سکتا جب تک عمر کو سلام نہیں کرے گا، نام نہیں لے گا. ہے نا یہ لائل پور، ہے نا یہ فیصل آباد، ہے نا وہ منٹ گمری، ہے نا وہ بھوانا، ہے نا وہ مولٹان، ہے نا وہ دیبل. تم نے تذکرے پڑھے، کوفے کو جب بھی لکھا جائے گا اور مورخ تحریر میں لائے گا، عمر کے نام کے بغیر اس کا وجود نہیں ہوگا. لہذا اور کوئی سلام کرے نہ کرے، کوفی کا تو سلام کرنا بنتا ہے جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو. کوئی نحوی اٹھے، کوئی صرفی اٹھے، کوئی بصری اٹھے، کوئی بھی اٹھے، عمر کو سلام کرنا پڑے گا. اور میں آگے بڑھانا چاہتا ہوں، ہاں اگر آج کوئی بھی روم اور یورپ کی سٹیٹس اور سلطنتیں اٹھیں گی، جتنے ضابطے، جتنے قاعدے ہیں، وہ کیسر روم جو سر جھکا کے کھڑا ہے، سلام عمر کو کرنا پڑے گا. بیت المقدس کو جب
کی آزادی ملے گی، سلام عمر کو ملا۔ جب جب کامیابیاں، کامرانیاں، چابیاں ہاتھوں میں آئیں گی، دروازے کھلیں گے، سلام عمر کو جائے گا۔ اور حضرات بڑے بڑے رستم زمان اور کسرا ایران جب کوئی ہسٹری پڑھے گا، اسلام کا بول بالا دیکھے گا، سلام عمر کو جائے گا۔ اور مزید چلیے، سن ہجری کہتے ہیں نا جی، 10 محرم کو یہ واقعہ ہوا۔ 10 محرم کو آپ کو پتہ ہے، محرم کو یہ نام، یہ ٹائٹل دینے کے بعد شریعت اسلامیہ میں اسلامی کیلنڈر کی بنیاد رکھنے والے اور سن ہجری کا آغاز محرم سے کرنے والے کون ہیں؟ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ محرم کے دنوں میں کیے جانے والے سب کے سب کام، ان کاموں کے ساتھ تاریخ کا تعین جب جب بھی مورخ کرے گا اور جب جب بھی آپ لکھیں گے اور بولیں گے، جب تک اس دن کے پہلے دن کے اندر آغاز شہادت عمر میرا رب چاہتا تو حملہ 26 کو ہوا تھا، ذوالحجہ کی 26 کو آپ اس دنیا سے رخصت ہو جائے تھے، بڑے کاری وار تھے، لیکن رب نے موت محرم کے پہلے دن کیوں دی کہ جب جب بھی عمر تیرا دشمن تیرے خلاف بولے گا، اس کے سال کا آغاز، اس کے محرم کا آغاز، اس کی تاریخ کا آغاز، اس کے کیلنڈر کا آغاز، اس کے پہلے دن کا آغاز، پہلی رات کا آغاز، اسلامک نیو ایئر کا جو ہے آغاز، عمر تیرے نام سے کر رہا ہوں۔ نہ چاہتے ہوئے بھی دل کے اندر جس کے تھوڑا سا عدل اور انصاف ہوگا، ریسرچ ہوگی، اسے ماننا پڑے گا اور پلکیں جھکا کے کہنا پڑے گا، عمر تجھے سلام ہے، عمر تجھے سلام ہے۔ حضرات کون ہے یہ عمر؟ جب جب بھی دنیا مردم شماری کرے گی، مردوں کو گنے گی، عورتوں کو گنے گی، بچوں کو گنے گی، انہیں ووٹ کا حق دلوائے گی، ایک ایک فرد کو اس کی ویلیو دلوائے گی، افراد کے مجموعے کو پڑھے گی اور دنیا میں اپنی طاقت اور اپنی قوت اور اپنی نفری کے تذکرے کرے گی، اپنی تعداد کے بارے میں جب جب کوئی ہندسہ لے گی، سب سے پہلے امت مسلمہ کے اندر مردم شماری پوری دنیا کو یہ سسٹم دینے والے عمر کو سلام کرنا پڑے گا، آنکھیں بند نہیں ہو سکتی۔ اساتذہ کرام تشریف فرمائیں، یہ کام کتنا مشکل ہے، کتنا آسان ہے جانتے ہیں، یہ کام فوج کی نگرانی میں ہوا ہے، فوج جانتی ہے، یہ عوام کے ہوتے ہوئے ہوا ہے، عوام اس معاملے کو، مرحلے کو سمجھتی ہے۔ عمر تیرے آئیڈیاز اور تیری حکمرانی کے دستور اور طریقے اور تیری سوچ کو سلام کیے بغیر دنیا ایک سٹیپ آگے نہیں ابھی لے پا رہی۔ آگے بڑھیے، مردم شماری کے بعد سب سے پہلے تہذیب، تمدن اور ثقافت کو سمجھتے ہوئے وزارت داخلہ کا خوبصورت لب و لہجہ، نظام اور سسٹم جسے ڈیولپ کیا گیا، ترقی دی گئی، عروج دیا گیا، منظم کیا گیا۔ میں وزرائے داخلہ سے بھی کہوں گا، میں ان کے محکموں سے بھی بولوں گا، میں ان منسٹریز سے بھی کہوں گا، میں اس محکمے میں کام کرنے والے جمیع افراد اور اشخاص سے کہوں گا، اگر عمر نہ ہوتے تو آج تمہاری یہ تنخواہیں بھی نہ ہوتی، یہ ادارے نہ ہوتے، یہ یونٹس نہ ہوتے، تمہارے یہ ٹائٹل نہ ہوتے، تمہاری یہ وردیاں نہ ہوتی۔ یہ وردی بھی اگر دی ہے تو جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور آئیے، محکمہ پولیس اپنے پہرے میں کھڑے ہو کے، ڈانگ ڈنڈے سوٹے پکڑ کے، مسلح ہو کے، عمر کو ایک بھی گالی تمہاری نگرانی میں چلی گئی، قیامت کے دن تمہیں اپنے گریبان پیش کرنے ہوں گے، ناراض نہ ہونا۔ پہلی دفعہ دنیا نے دیکھا کہ پولیس کے محکمے کو باوردی کر کے، تنخواہیں مقرر کر کے، درجات اور ان کے گریڈز کا تعین کر کے، اور ان کو کمانڈ دے کے، اندرونی معاملات کے تحفظات دے کے، انسانی حقوق کی حفاظتوں کے لیے اور امن عامہ کے لیے، سکون کے لیے، امن اور سلامتی کے لیے اس شعبے کے امام بھی جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ پولیس والا جب بھی زندگی میں کسی بڑے کو سلیوٹ مارے گا، اس کے اس سلیوٹ کا سب سے پہلا مستحق جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہوں گے۔ آئیے آگے بڑھیے، ذرا بلدیہ کو دیکھیے گا۔ بلدیہ جب جب بھی دنیا میں بات صفائی کی ہوگی، ستھرائی کی ہوگی، روشنیوں کی ہوگی، لائٹس کی ہوگی، پانی کی ہوگی، نکاسی کی ہوگی اور ماحول کو خوبصورت بنانے کی ہوگی، تمام شعبے جو اس سے متعلقہ ہیں،
सलाम उमर को करना पड़ेगा, सलाम उमर को जाएगा। हजरात मजीद देखा हूं मार्केटिंग के जितने इंस्पेक्टर्स हैं, इंस्पेक्शन हो रही है, और जितनी प्राइस कंट्रोल कमेटियां हैं, जितने उनके ऑफिस बने हुए हैं, सलाम उमर को जाएगा। मार्केटिंग, तरीकाकार, बिजनेस, ट्रेड, उसकी प्राइस, उसको कंट्रोल में रखने का सिस्टम सबसे पहले जनाब उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु मुतारफ करवाते हैं। फिर थोड़ा सा आगे बढ़िए, अदलिया की तरफ आइए। सिविल कोर्ट, सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, वफाकी शरी अदालत, सारी अदालतों के अंदर जब भी कोई जज बैठेगा, जब भी कलम पकड़ेगा, हाथ में हथौड़ा पकड़ेगा, टेबल सामने रखेगा, ला और कानून को पढ़ेगा, हजरत उमर को सलाम करना ही पड़ेगा। जनाब उबई इब्न काब हैं, खुद जज बनाए हैं, खुद जज बनाए हैं। अदलिया कितनी मजबूत कर दी है कि अदालत ने कटहरे में बुलाया है। जनाब उमर रदी अल्लाह ताला अन्हो के ऊपर दावा दायर हुआ है। दावा किसने किया है? मेरे महबूब के सगे चचा ने, जनाब अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हो ने। जनाब उमर ने क्या किया है? मस्जिद नबवी में जनाब अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हो के मकान का परनाला अंदर की तरफ है, शहन में आता है, बारिश पड़ी है, नमाजियों के कपड़े खराब हुए हैं, जनाब उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो का कद काट परनाला पकड़ा है, खिंचवा दिया है, और जनाब अब्बास थे नहीं। जब आए अदलिया में फैसला चला गया, अमीरुल मोमिनीन ने, हाकिम वक़्त ने, ये मेरे साथ जो है ज़ियादती की है, मुझे इंसाफ दिलाया जाए। जनाब उमर उबई इब्न काब को कहते जनाब जज। असल में मामला ये है, नमाजियों के कपड़े खराब हो रहे थे और अभी बेहतरी के लिए, फलाह बहबूद के लिए, बेहतरीन और लंबे तरीन मुफादात की खातिर मैंने इस परनाले को उखाड़ा है। अल्लाह अकबर। मुद्दई दावा में कहता है जनाब उबई इब्न काब, और उबई इब्न काब हजरत उमर को डांट के कह देते हैं, कटहरे में चुप करके खड़े हो जाइए, पहले मुद्दई को बात करने दीजिए। इसे उमर कहते हैं। अदलिया को इज्जत किसने दी? जब जब तौहीन होगी अदलिया की, वायलेशन किया जाएगा, कानून को, हुदूद को क्रॉस किया जाएगा, किसी भी जज को इज्जत महसूस होगी, जनाब उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सरे फहरिस्त खड़े होंगे। जनाब अब्बास कहते हैं ये परनाला मुझे मेरे महबूब ने काट के दिया, कान बना था, और मेरे महबूब ने मुझे कहा था अब्बास मेरे कंधे पे चढ़ के ये परनाला लगाओ, और मैं शर्मा गया था। मैंने कहा था नहीं ये नहीं होगा, लेकिन मेरे महबूब ने ये कह के लगवाया था। जब जनाब उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को इन जुमलों की खबर सुनी, उबई इब्न काब कहते हैं कोई गवाह लेके आइए। बाहर निकले हैं, अंसारियों को लेके आए हैं, गवाही मिली है कि महबूब ने ये परनाला खुद लगवाया था। हजरत उमर के आंसू जारी हैं, कहने लगे उमर को इस बात का पता नहीं था। ए चचा जान, ए हुजूर के चचा जान जनाब अब्बास इब्न मुत्तलिब, आइए 22 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान दीवार के साथ लग गया है, कंधों पे पांव रखिए और ये परनाला अपने हाथों से लगवाइए। जनाब अब्बास ने जब ये मंजर और आजजी और इनके सारी अदलिया का एहतराम और कायदे का, कानून का, फैसले का एहतराम देखा है, जाओ पढ़ो जरा तारीख को। जनाब अब्बास ने कहा मेरा ये घर मस्जिद के नाम वक्फ कर दो। उमर तेरी अदालत को अब्बास सलाम करता है रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। कौन? उमर। हाँ हाँ, जब जब भी पाकिस्तान के 37 दरियाओं की बात की जाएगी और पंजाब से बहने वाले 5 नदियों का तज़किरा किया जाएगा, जब जब नहरी निजाम को पढ़ा जाएगा, और जहां जहां वो जुबैदा ने नहर निकाली थी ना, पहाड़ों के किनारों के साथ मक्का तक पहुंचाई थी, निजाम आबपाशी को पूरी दुनिया में जहां भी उसको, उसके बड़े बड़े हेड, बड़े बड़े इंतजामी उमूर के माहिरीन निजाम आबपाशी को राइज करेंगे, सलाम उमर को करना पड़ेगा, सलाम उमर को करना पड़ेगा। पानी के तरीके, निजाम औकात,
किस खेत में कितना पानी हो तो अगले को बारी मिलनी है। ये जो वाराबंदी है ना, सलाम करना पड़ेगा उमर को। जाओ देहातियों, जाओ, किसी भी फिरके, किसी भी जमात और किसी भी बिरादरी से ताल्लुक है, जब जब नहरों से नाले निकलेंगे, नालों से खाले निकलेंगे, खालों से आगे फिर नक्के निकलेंगे, उनको बांधा जाएगा, घड़ियों को देखा जाएगा, साम उमर को करना पड़ेगा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। और हजरात, फिर इसी के साथ में ये भी देख रहा हूं, जब जब कोई ज़री इस्लाहात को पढ़ेगा कि खेत के लिए करना है, ज़री निज़ाम क्या है, और फिर हमारी यूनिवर्सिटी में जितनी रिसर्च और जितनी तहकीक हो रही है, एग्रीकल्चर के जितने आज शोबे बन रहे हैं, बुनियादें और तरह तो जनाब उमर रज़ी अल्लाह ताला थी पहले भी, मैं नहीं कहता कि नहीं थी, लेकिन मुनज़्ज़म हैसियत से मालियाना, आबियाना, और फिर उसके ऊपर आइए FPR हो या हमारे टैक्स के जितने शोबे हैं, निज़ाम उशर हो या निज़ाम आशूर हो, निज़ाम ज़कात हो, कौन थे जरा पता करना। कहा उमर, कहा जी, कहा ये माल हमारे मुल्क में लाते हैं तो हम तो इन्हें फ्री में गुजार देते हैं, जब हम इनके मुल्क जाते हैं तो ये टैक्स लेते हैं। कहा जो तुमसे टैक्स लेता है उससे टैक्स हम भी लेंगे, वगरना ज़कात है, वगरना उशर काफ़ी है। जाइए, जितने टूल बलाद बनेंगे, जितने नाके बनेंगे, जितनी इंस्पेक्शन की कमेटियां बनेगी, जितने अफराद होंगे, जितनी उनकी तनख्वाहें लगेंगी, और जब जब इसके अंदर कह देना बड़ा आसान है कि मेरे आइडियल उमर हैं, करके बंदा जब आता है तो पता तब चलता है आज की दुनिया में भी सारे वसाइल के बावजूद ये काम कितना मुश्किल है, लेकिन अल्लाह ने ताकत दी, हिम्मत दी, ईमान दिया, कुव्वत दी, उमर ने कर दिखाया। हजरात, जब जब भी हुक्मरानों की अकाउंटेबिलिटी का बात होगी, तज़किरा होगा और उनकी सलाहियतों को जज किया जाएगा, ये इस काबिल है कि नहीं, सलाम उमर को करना पड़ेगा। हाकिम लगाने से पहले चेक करते थे तेरे अंदर ये सलाहियत है कि नहीं, पर्सनल इंटरव्यूज करते थे और उसके असासे देखते थे और उसकी हैसियत को अपने पास लिखते थे। उस काबिल होता था तो बनाते थे, वगरना कहते थे घर में बैठ जा, तेरे लिए बेहतर है। हमारी तरह नहीं कि सिफारिश पे लग गया, पैसे पे लग गया, रिश्वत पे लग गया, इस तरीके से लग गया और अपना बड़ा कबीला दिखा के लग गया और अपनी अलैक सलैक की बुनियाद पे लग गया। लोगों नहीं, जब भी मेरिट का तज़किरा होगा हुकूमत के अंदर सिलेक्शन के लिए या उसके ऊपर जो है उसको जॉब में लाने के लिए, अवाम की बेहतरी फलाह बहबूद के लिए जनाब उमर को सलाम करना पड़ेगा। और जब भी जजों की कोई खबर लेगा, जज मुंह मुहार नहीं होते, शुत्रे बेमहार नहीं होते, अदलिया का आदिल, और जज भी जब अपने ज़ाब्ते और कायदे और अपनी औकात और अपने ज़रफ़ से बाहर निकलेगा और अपनी हुदूद को क्रॉस करेगा, किताब व सुन्नत से जो है वायलेशन करते हुए किसी और तरफ बढ़ेगा, अगर कभी भी उसका एहतिसाब किया जाएगा, काबा के रब की कसम सलाम उमर को करना पड़ेगा, सर झुकाना पड़ेगा। और मैं मजीद भी कहना चाहता हूँ, इसी तरीके से गवर्नरों और हुक्मरानों के असासों को सिर्फ जांचा ही नहीं है, अगर उनके खिलाफ एक भी शिकायत आई है, कितनी दूर है कूफा मदीने से, बुलाया वहाँ के वाली को कि नहीं, कितने फासले पे है हिम्स, आज की तरह तो नहीं कि गाड़ी में बैठे, हेलीकॉप्टर में बैठे और पहुंच गए, पैदल सफर, ऊंटों पे सफर, घोड़ों पे सफर, गधों पे सफर, आकर के एहतिसाब की कमेटी में पेश हुए कि नहीं। हजरत गवर्नर, उनको भी अगर किसी ने हाथ डाला है तो उसे उमर कहते हैं, और उन्हें भी जुल्म और सितम के लिए खुला नहीं छोड़ा, सफाई ली है, गवाही ली है, और फिर जो है उसको उसके मुकाम और जगह पर रखा है। मैं मिसाल देना चाहता हूँ, अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इन्होंने जॉब दे दी एक मजूसी को, एक मजूसी को, ये समझदार पड़ा है, लिखता बड़ा अच्छा है, कातिब कमाल का है। जनाब उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को खबर मिलती है, कहते हैं ये ओहदे के लिए मुसलमान नहीं मिला तुझे। आज तो हर बंदा अपनी आवाज़, जितने मुंह उतनी जुबानें और बातें होती हैं। जनाब अबू मूसा अशअरी कहते हैं, जनाब इससे बड़ा बात सलाहियत मुझे कोई नहीं मिला। क्या कहा, लौ माता हाजल मजूसी, अगर ये मजूसी मर जाए तो उमर की पूरी स्टेट खत्म हो जाएगी।
اس میں کوئی سمجھدار نہیں، کوئی صلاحیت والا نہیں. یہ عہدے، یہ مقام، یہ مرتبے تؤخذ من اغنیائہم وترد علی فقرائہم، جو شریعت کا فیصلہ ہے وہ عمر لاگو کرے گا. انہی کے امیروں سے لے کے انہی کے غریبوں تلک جو ان کی چیزیں ہیں وہ انہی کو دی جائیں گی، اس میں کوئی دوسرا شریک نہیں کیا جائے گا. اور بڑی مدیں ہیں ان کے اندر جو ہاں ان کا کوٹا بنتا ہے ہم ان کو دیکھیں گے اور ان کو دیں گے. اور کیا جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. پہلی دفعہ دنیا میں دیکھا گیا جب بھی کبھی کسی بچے کو، دودھ پینے والے بچے کو پورے یورپ کے اندر جب اس کو مال ملتا ہے، پیسہ ملتا ہے، مشاہرہ ملتا ہے، ماہانہ ملتا ہے، سلام تو عمر کو کرنا پڑے گا. بیت المال سے ہر دودھ پینے والے بچے کا جو ہے وہ روزانہ کی بنیاد پہ، ڈیلی کی بنیاد پہ، مہینے کی بنیاد پہ جو اس کو وظیفہ جا رہا تھا، عمر تجھے سلام کرنا پڑتا ہے. پوری دنیا نے پہلی دفعہ دیکھا بیوہ عورتیں، بے سہارا لوگ، بوڑھے بزرگ، ان کا بھی وظیفہ مقرر ہوا. آج دنیا میں جہاں جہاں بھی کوئی انکم سپورٹ ملے گی نا کسی بھی نظام اور سسٹم کے تحت، سلام عمر کو کرنا پڑے گا. ارے اپنے تو اپنے، غیروں کے بوڑھے، عیسائی ہے مانگ رہا ہے، بڑھاپے میں ہے. جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا، کہا یہ کیا؟ کہا جناب جو بیت المال وظیفہ دے رہا ہے نا اس میں یہ جو ضرورتیں ہیں وہ تو میں اپنا جو ذمہ پن ہے اس میں رہتے ہوئے مجھے وہ فدیہ دینا پڑتا ہے، تو میں تو اپنی روٹی روزی نہیں چلا سکتا. حضرات لکھ دیا کہ جس کی عمر بھی، آج ریٹائرمنٹ پہ جاتے ہو نا، اتنا دے دیا جائے. کہا جو بھی بڑھاپے کی عمر کو پہنچا ہے وہ غیر مسلم بھی کیوں نہیں، اسے بھی عمر جو ہے مشاہرہ دے گا، اسے حصہ دیا جائے، باعزت روٹی روزی دی جائے، اور اس کی کفالت جو ہے وہ وقت کی حکومت کرے گی. لائیے ذرا اس فیلڈ میں کتنے ہیں اولڈ ہاؤس بینیفٹس، چیک کیجئے. سلام کس کو کرو گے؟ عمر بنیاد ہے اس کی. حضرات میں جب بھی محکمہ فوج کو دیکھوں گا اور اس کی وردی کو اور یونیفارم کو اور اس کی سہولتوں کو دیکھوں گا، سلام عمر کو کرنا پڑے گا. حضرات میں جب بحری، بری، ہوائی، فضائی کسی بھی شعبے میں، حتیٰ کہ خفیہ ISI اور اس سے ساتھ اور تعاون دینے والی جتنی بھی تنظیمیں ہیں، ان کے ایک ایک فرد کے حقوق کے لیے جنگ لڑی ہے، قانون بنایا ہے، قاعدہ بنایا ہے، ضابطہ بنایا ہے. ان کے بچوں کی، ان کے گھروں کی، ان کی آل کی، ان کی اولاد کی کفالت اور نگرانی کی ذمہ داری اگر کسی نے حکومت کے سر ڈالی ہے، سلام عمر کو کرنا پڑے گا رضی اللہ تعالی عنہ. محکمہ موسمیات جب بھی دیکھے گی، کون پتہ کرتا تھا کہ ہوا کدھر کی ہے اور بحری بیڑے ڈالنے ہیں؟ کون بتاتا تھا کہ بادبان اب چلیں گے؟ کون بتاتا تھا؟ پتہ کیجئے. محکمہ ڈاک دنیا میں جتنی تیز ہو جائے گی، جتنی جلدی لیٹر خط ملے گا، جتنی جلدی میسج وصول ہوگا، سلام عمر کو کرنا پڑے گا. اور حضرات 11-24 جب بھی گاڑیوں پہ گھومے گی اور 25-25 کلومیٹر کے فاصلے پہ بڑی خوبصورت یہ بلڈنگیں دیکھے گی اور چوکیاں دیکھے گی، سلام عمر کو کرنا پڑے گا. وہی فاصلہ رکھنا پڑا ہے، فاصلہ بھی تبدیل نہیں کر سکے، وہ لمٹ رکھنی پڑی ہے کہ 20-20 24-24 25-25 کلومیٹر کے فاصلوں پہ تیار گھوڑے، اور گھوڑوں کو جو ہے بالکل فریش کھانا دیا ہوا، پانی دیا ہوا، چارہ دیا ہوا، اور ان کی پیٹھ پہ سوار موجود ہے. وہ ڈاک کا سسٹم جو آپ کی کالجوں اور یونیورسٹیوں میں بھاگنے کی حد تک رہ گیا، اس کی بنیاد جناب عمر نے رکھی تھی. حضرات میں آگے بھی تھوڑا چلا جاؤں. جغرافیہ دان جب جغرافیہ پڑے گا، سلام عمر کو کرنا پڑے گا. حضرات ایسے ہی نہیں، دنیا نے ضعیف روایت، ہم اس کا سہارا نہیں لیتے. 2 پہاڑوں کے درمیان گزرتے ہوئے جب دشمن کے حملے کو دیکھا، آواز کیا آئی تھی؟ یا ساریت الجبل. روایت ضعیف ہے، ہم اس کا سہارا نہیں لیتے. لیکن جب بھی کوئی جغرافیہ پڑھے گا اور دیکھے گا، جسے پہاڑی علاقوں کا بھی پتہ، میدانی علاقوں کا بھی پتہ، اور پوری خبریں اور انفارمیشن، اور اس کے مطابق فوج اور اس کے ذرائع اور آلات حرب اس کو دیے جانے والے. حضرات یہ ساری باتیں کرتے چلے جائیے اور دیکھتے چلے جائیے. ایمرجنسی جب فری ہوگی، جہاں ہوگی، سلام عمر کو کرنا پڑے گا، خاتون اول کو کرنا پڑے گا. جہاں گائنی کے ماشاءاللہ وارڈ بنیں گے اور ان میں نرسیں آئیں گی، لیڈی ڈاکٹرز آئیں گی، خاتون اول
جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ رات کے وقت میں ایک غریب جھونپڑے والے کے گھر میں زچگی کے معاملے میں ساتھ نبھاتی ہوئی اور ایمرجنسی کے معاملے میں کندھے پہ بوری رکھ کے آٹا رکھ کے خادم الحرمین الشریفین ہی نہیں خادم الامہ الاسلامیہ سید القوم خادمہم عمر پریکٹیکلی وہاں میدان میں رات کے اندھیرے میں خادم بن کے نظر آئے گا. اور راتوں کو جب جب پہرے دیے جائیں گے اور وارڈنز آئیں گی اور پولیس آئے گی سپاہ آئے گی ادارے آئیں گے خفیہ ادارے متحرک ہوں گے اور راتوں کو گشت کیے جائیں گے سڑکوں کے اوپر ناکے لگیں گے سلام عمر کو کرنا پڑے گا جو راتوں کو جاگ کے گزار دیتے تھے کہ میرا کون سا شہری اللہ اکبر. جس دن شہادت ہوئی نا شہادت ہوئی 1500 کلومیٹر کے فاصلے پہ ایک چرواہا چیخ اٹھا تھا عمر تو فوت ہو گیا ہے. پوچھا تجھے کیسے پتا؟ کہا جتنی دیر عمر کی حکمرانی رہی ہے میری بکریوں کو کبھی کسی بھی بھیڑیے نے نہیں اٹھایا. آج میری بکری کو بھیڑیا اٹھا کے لے گیا ہے. مجھے لگتا ہے کہ خلیفۃ المسلمین زندہ نہیں رہے. حضرات باغات کے پھل میٹھے ہوتے تھے. ابھی تو میں نے وہ باتیں نہیں کی کہ دریا چلا تھا. روایت ضعیف مجھے سہارا لینے کی ضرورت نہیں. دریاؤں کو لکھا چلنا ہے تو رب کے نام پہ چل. یہ نذرانے شذرانے یہ عورتیں دیکھے نہیں. وہ عمر جس کے ایک جملے پہ حضرات بہت کچھ ہے میرا وقت تجاوز کر گیا ہے. بہرحال حکمرانی کا کوئی بھی طریقہ پازیٹیولی عوام کے لیے ہوگا. عمر کو سلام کرنا پڑے گا. عمر کو سلام پیش کیجئے. شہدائے اسلام کا تذکرہ ابھی باقی ہے اور وہ 22 قسم کی شہادتیں اسلام کے شہداء. اگلی ملاقات میں شہدائے اہل بیت رکھوں گا اور اس سے اگلی میں ہم شہدائے اسلام کو بھی سلام عقیدت پیش کریں گے اور پھر انشاءاللہ اس کے بعد اہل بیت اور اصحاب رسول کی دوستیاں محبتیں ان کے بھی تذکرے ہوں گے. اللہ آپ کو مجھے سلامت رکھے اور صحابہ کی محبت دل میں رکھے اور شہید خلافت جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھیوں کی اللہ دن دگنی رات چگنی رفتوں اور بلندیوں میں اضافے فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. احباب ذی وقار کسی کے جلنے سے کیا ہوتا ہے؟ میں وہ جملہ نہیں بولنا چاہتا جو ہماری اکثر گاڑیوں کے ٹرکوں کے انجن پہ لکھا ہوتا ہے جلنے والے کا منہ. تو اللہ تعالیٰ جلنے سے بچائے چہرے پہ خوشی دے رونق دے. اتنی عظیم ہستیاں جو ہمارے دامن میں ہیں جو ہمارے سینے میں ہیں جو ہمارے ایمان میں ہیں ہمیں تو خوش ہونے کا مقام تھا. یہ ہمارے ہیروز ہیں اور ان کی عزتیں ہماری عزتیں ان کی رفتیں ہماری رفتیں. ان کا مقام اور حال ہمارا ماضی ہے اور یہ جاندار اور شاندار عزت اگر ملی ہے ان لوگوں کے پیار خلوص اور قربانیوں کا نتیجہ ہے. انہیں کم از کم اگر ہم خراج تحسین نہیں پیش کر سکتے تو اپنی زبانیں تو روکیں. ان کے بارے میں جج بن کے یہ تو نہ کریں کہ فیصلے کرنے بیٹھیں. اللہ نے ہمیں ان کے بارے میں جج نہیں بنایا. تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا یعملون. وہ پہلی امتیں ہیں گزر گئی ہیں جو انہوں نے اچھا کیا ان کا صلہ پا لیا. جو انہوں نے غلط کیا اللہ نے ان کے معاملے ان کے ساتھ کر لینے ہیں. تم سے تمہارے معاملات کا پوچھا جائے گا. یہ ایکسپلینیشن نہیں ہوگی کہ تمہارا ان کے بارے میں فیصلہ کیا تھا. وہ فیصلے ہم نے کر دیے ہیں. تم اپنا خیال کرو اپنی زندگی بناؤ کردار اور سیرت بناؤ. حضرات میں امید کروں گا
میں جب یہ کردار پڑھتا ہوں نا سر سے لے کے پاؤں تلک، اللہ کی قسم ایسی خوشی ہوتی ہے جو اپنی آل اولاد، والدین، عزیز و اقارب اور رشتہ داروں سے مل کے بھی نہیں ہوتی، جو ان ہستیوں کے کردار سے ملاقات کر کے، سیرت اور مناقب سے ملاقات کر کے ملتی ہے۔ اپنے چہروں پہ ان کے بارے میں تازگی اور ان کے بارے میں مسکان اور احسان بھرے جو ہے وہ نظروں اور پلکوں کا جھکانا، خراج تحسین پیش کرنا، اپنے بچوں تک ان کی زندگیاں پہنچانا، ان کے کردار پڑھانا یہ ضروری ہے۔ اور میں نے پچھلے جمعے کہا تھا کہ تھوڑا سا اگر کوشش کریں تو ایک کتاب خرید لیں، ایک کتاب خرید لیں، حیات صحابہ کے درخشاں پہلو، اور پھر ان کے سیرت اور کردار کو پڑھ کے ایک ایک نام، ان کے تذکرے بچوں میں چھیڑیں، گھروں میں ہفتہ روزہ ملاقات رکھیں، ہر سنڈے کو اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھیں، جمعے کو چھٹی ہوتی ہے تو جمعے کو مل کے بیٹھیں، جب جب فرصت ملتی ہے۔ ایک دن جیو کے ساتھ بھی تو گزرتا رہا ہے، ایک دن صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، خلفائے راشدین کے ساتھ، اور امت کے محسنین کے ساتھ، اور ان لوگوں کے ساتھ جن پہ رب راضی ہے، انہوں نے رب کو راضی کیسے کیا تھا، ان کی زندگیاں پڑھ کے اپنی آنے والی نسلوں کو ان کا پیار، ان کا محبت اور ان کی عقیدت دے جائیے، تاکہ دشمن جلے۔ ہم یہ نہیں کہتے، ہم یہ دعا کرتے ہیں اللہ نہ وہ دنیا میں جلے نہ آخرت میں جلے، دشمنی سے ہٹ کر کے ان کی عظمت کو سلام کر کے عقیدت کے ساتھ ان کی جو ہے عظمت کو تسلیم کرے۔ ہم دعا گو ہیں ان لوگوں کے لیے کہ جن کے سینوں میں ان کا بغض ہے، اللہ یہ بغض نکال دے، یہ دنیا کی جو سزائیں ہیں اللہ ان سے بھی بچا لے، اور جو آخرت کی سزائیں ہیں ان سے بھی محفوظ کر لے، کیونکہ سب آدم کے بیٹے ہیں، اور یہ آدم کے بیٹے جہنم میں جلے تو مناسب نہیں۔ حضرات بیماروں نے دعا کے لیے بولا ہے، درد دل سے میں دعا کرتا ہوں، آپ آمین کہہ دیجئے۔ اللہ ہمارے سب بیماروں کو شفا دے، ہمارے سب بیماروں کو شفا دے، اور اللہ میری مسجد میں جو کرسیوں پہ تشریف فرما میرے بزرگ ہیں، اللہ ان کو اتنی صحت اور سلامتی عطا فرما کہ یہ بڑے مزے کے ساتھ اٹھیں بھی، چلیں بھی، اور جسمانی طاقت اور قوت اور ان کے وجود کی جو دردیں ہیں مولا ختم فرما، اور الہ العالمین گھروں میں، ہسپتالوں میں، کلینکوں میں بچے، جوان، بوڑھے جتنے بیمار ہیں شفا دے دے، جو اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں الہ العالمین ان کی معافیوں کے معاملے کر کے جنت کے باغیچے بنا دے ان کی قبریں، اور اللہ تمام میرے محبوب کے اہل بیت کو، تمام اصحاب کو اللہ ہم سلام بھیجتے ہیں، برکتوں کی، رحمتوں کے نزول کی دعا کرتے ہیں۔ ہمارا آج کا تعاون کا اعلان ہمارے قریب ہی ہمارے ہمسائے ادارے جامع ابی بکر للبنات، ہم نے ان بزرگوں کو بڑا ٹالا ہے، تقریباً 4 مہینے 5 مہینے، ان کا پہلے وعدہ تھا، بعض مصروفیات کی وجہ سے ایمرجنسیز کچھ آئیں، تو آج ہمارا تعاون انشاءاللہ ان کے ساتھ جائے گا، جن کا 2 لاکھ کے قریب ماہانہ خرچ ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی محنتوں کو، ان کی کاوشوں کو قبول کرے، اللہ ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے، عالم اسلام کو عزت دے، وما توفیقی الا باللہ۔